وائلڈ لائف ڈپلیشن کے بہت زیادہ ریزنز ہیں. دیر از اے لانگ لسٹ آف دا ریزنز دیٹ وائی وائلڈ لائف از ڈپلیٹنگ. بٹ اگر ہم ان کو چوز کریں تو ہم صرف امپورٹنٹ ریزنز کی بات کریں گے، اور ان ریزنز میں سب سے پہلی ریزن ہے پرسیکویشن بائی ہیومنز. پرسیکویشن کا اردو مطلب ہوتا ہے ظلم و ستم کرنا. دیٹ مینز وی آر ایکچولی ہنٹنگ دا اینیملز، وی آر بیٹنگ دا اینیملز فار نو ریزن. وائلڈ لائف کا اور ہیومن کا جو کنفلکٹ ہے وہ میجر دو ریزنز کی وجہ سے ہے. نمبر ون از لیونگ اسپیس اینڈ سیکنڈلی دا فوڈ. بیکاز ایز اے ہیومن ہمیں بھی فوڈ ریکوائرڈ ہے، ہمیں بھی رہنے کے لیے جگہ چاہیے. وائلڈ لائف کیونکہ ایک نیچرل ایگزسٹنگ چیز ہے، اسی لیے ان کو بھی ان دونوں چیزوں کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی ہیومنس کو ضرورت ہوتی ہے. تو دونوں کا کنفلکٹ ایکچولی انہی دو میجر ریزنس کی وجہ سے ہے جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں. سو دیز فیکٹرز آر دا مین تھریٹ ٹو دا کنٹینیوڈ سروائیول آف مینی اسپیشیز ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ. اسی وجہ سے شاید بہت زیادہ اسپیشیز کو پرابلم آ رہا ہے فوڈ کے حوالے سے اور ان کی ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن کے حوالے سے. پرسیکیوشنز کی جو مین ریزن ہے ان میں دا ویری فرسٹ ریزن از وائلڈ لائف ٹریڈ. ناؤ وائلڈ لائف ٹریڈنگ انکلوڈز ناٹ اونلی دا وائلڈ اینیملز بٹ آلسو دا سرٹن پارٹس آف وائلڈ لائف، یا وائلڈ اینیملز ہوں چاہے پلانٹس ہوں. ان میں پارٹس میں جو چیز یا پروڈکٹس میں جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے ان کا بش میٹ، آئیوری، ہائیڈز، ٹرافیز، فر. ہر اینیمل کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے. لائک فار ایگزامپل اف یو آر کنسیڈرنگ مارخور وچ از اے نیشنل اینیمل آف پاکستان، اس کو ہنٹ کیا جاتا ہے، اس کو کل کیا جاتا ہے یا کیا جاتا رہا ہے اس کی ٹرافیز کے لیے. سملرلی اگر آپ آئیوری کی بات کریں تو یہ ایک ایسا آرٹیکل ہے جو ہاتھی دانت سے بنتے ہیں، یعنی ایلیفینٹ ٹسک سے یہ ایکچولی اس کی پریپریشن ہوتی ہے. سو اس پرپز کے لیے ایلیفینٹس کی بھی ٹریڈنگ کی جاتی ہے. سو اس کے لیے انہی ساری چیزوں کے لیے اینیملز کو ہم لوگ بیٹ کرتے ہیں یا اینیملز کو ٹیم کرتے ہیں یا اینیملز کو کل کر کے ان کے ان پروڈکٹس کو حاصل کیا جاتا ہے. Another is very important, that is trapping of wild animals. ہم کیوں ان اینیملز کو پکڑ رہے ہیں، کیوں ان اینیملز کو ٹیم کر رہے ہیں، اس کی بہت زیادہ ریزنز ہیں. ایک تو سب سے بڑی ریزن کہ ہم ان کو پیٹس بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو وائلڈ اینیمل خوبصورت دکھنے والا ہے ہم اس کو اپنے گھروں میں رکھ سکیں. لائک پیرٹس کو لوگ رکھتے ہیں، وائلڈ پیرٹس کو. اسی طرح وائلڈ کیٹس کو بھی اب پیٹ بنانے کا جو رواج ہے وہ آ گیا ہے. سملرلی کچھ وائلڈ اینیملز کو کی سیل کی جاتی ہے جسٹ فار دا ایکسپیریمنٹل پرپزز، تو اس پرپز کے لیے بھی ہم ان کو ٹریپ کرتے ہیں. ان میں جو اینیمل شامل ہیں اگین وہ مونکی اور ریبٹس وغیرہ ہیں شامل. سرکسز کے لیے، اسٹریٹ شوز کے لیے ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں جب بھی ہم کسی روڈ سائڈ پہ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ادروائز جا رہے ہوتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کی ویل بینگ یہاں سے چل رہی ہے، جن کی لیونگ اس سارے سسٹم سے چل رہی ہوتی ہے. وہ لائنز کو سرکس میں لے کے آتے ہیں اور ایک ریونیو جنریٹ وہاں سے ہوتا ہے. سرکس اینیملز میں نہ صرف لائن شامل ہے، پیرٹ شامل ہے، بیئر بھی ایز وائلڈ اینیمل اس کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. پوچنگ، دس از ایکچولی دا انلیگل کلنگ. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اینیملز کو کل کرنا یا ہنٹ کرنا الاؤ نہیں ہوتا. اسپیسیفک ڈیز میں الاؤ کیا جاتا ہے، مگر جن ڈیز میں الاؤڈ نہیں ہے پیپل ایکچولی دے کل دوز اینیملز فار ویریس پرپزز. جس طرح بھی ہم نے بات کی کہ ان کے پروڈکٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سم ٹائم ڈیکوریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان اینیملز کو کل کر کے ان کو اسٹف کیا جاتا ہے جسٹ فار دی ڈیکوریشن اینڈ بیوٹیفیکیشن. اس ایلیگل ہنٹنگ میں بش میٹ بھی شامل ہے، ٹرافیز بھی شامل ہیں. سملرلی ایبسرڈ کلنگ، فار نتھنگ ہم لوگ ان اینیملز کو مار رہے ہیں. اور ایبسرڈ کلنگ میں ٹائیگر، جیکال، وولفز ہیں جن کو فارمرز کل کرتے ہیں. بیسیکلی فارمرز کی کلنگ کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو اینیملز ہیں، یہ جو کارنیورز ہیں، یہ ہیومن کے ساتھ انٹروین کر رہے ہیں، ان کے لینڈز کو ڈیمیج کر رہے ہیں، ان کی لائف سٹاک کو ڈیمیج کر رہے ہیں. سو اکنامک لاسز کا باعث بنتے ہیں.
وائلڈ لائف ڈپلیشن میں ویری امپورٹنٹ اینڈ میجر ریزن از دا لاس آف ہیبیٹیٹ. اٹ از این ایسٹیمیٹ دیٹ 85% جو اسپیشیز ہیں وہ لاس ہوئی ہیں، وہ پرابلم میں آئی ہیں جسٹ بیکاز آف دیئر ڈسٹرکشن ان دا ہیبیٹیٹ. اور یہ وہ تمام کی تمام اسپیشیز ہیں جن کو آئی یو سی این نے اپنی ریڈ ڈیٹا بک میں انلسٹ کیا. آئی یو سی این کی جو ریڈ ڈیٹا بک ہے وہ ایکچولی انڈینجرڈ یا تھریٹنڈ اسپیشیز کو انلسٹ کرتی ہے اور ایئرلی بیسس کے اوپر اپڈیٹ کیا جاتا ہے. ان کے مطابق کہا یہ جاتا ہے کہ مور دین 85% اسپیشیز ڈسٹرکشن از ڈیو ٹو دا لاس اور ڈیگریڈیشن آف دیئر ہیبیٹیٹ. پوری دنیا میں جتنے بھی فارسٹس ہیں، جتنے بھی پلینز ہیں یا لیکس ہیں، وہ ایکچولی کنٹینیوسلی ڈسپیئر ہو رہے ہیں. وائی؟ بیکاز ہیومنز نے ان تمام کی تمام ایریا کو، ان تمام کی تمام پلیسز کو اپنی ویل بینگ کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا. کئی جگہ آبزرویشن ہوتی ہے دیٹ ریل کے ٹریکس ہوتے ہیں، فارسٹس کو ریموو کر کے وہاں پہ روڈز بنائی جاتی ہیں، کئی جگہوں پہ انڈر پاسز ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو وہ تمام کی تمام جو بہت بڑے بڑے ایریاز ہیں، فارسٹ ہیں جہاں پہ اینیمل سروائیو کرتے ہیں، ان میں فریگمنٹیشن آ جاتی ہے. جب ڈیفینیٹلی پارٹس ہوں گے تو اینیملز فریلی موو نہیں کر سکیں گے اور آبویسلی ان کو کوئی پلیس پراپر نہیں ملے گی اور ان کی ڈسٹرکشن یا ان کا ڈیمیج یا ان کی ایکسٹینشن شروع ہو جاتی ہے. فارسٹ لاس اینڈ ڈیگریڈیشن جس طرح بھی ہم نے بات کی، دس از ون آف دا میجر فیکٹر، اور اس ڈیگریڈیشن کی وجہ سے فریگمنٹیشن آ رہی ہے. ایکسپینشن آف ایگریکلچرل لینڈ، انٹینسو ہارویسٹنگ فار ٹمبر، ووڈ، فار فیول از دا کاز آف فارسٹ لاس. کیونکہ ہم نے ان تمام کے تمام فارسٹ کو ہیومن پرپزز کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا. وین دیر از نو فارسٹ، جو فارسٹ ڈویلر وائلڈ لائف ہے، obviously ان کو ہائیڈ کرنے کے لیے کوئی پلیس نہیں ملنے گی، ان کو بریڈنگ گراؤنڈز پراپر نیچرلی پرووائڈ نہیں ہوں گے. جب وہ اپنی نیچرل ہیبیٹیٹ میں نہیں ہوں گے تو وہ ایکسٹنکٹ ہونے کے سلسلے میں چلے جائیں گے، یا وہ تھریٹنڈ اسپیشیز ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں بائی ویریس ایجنسیز. ایک بہت کامن ایگزامپل ہے پام آئل پلانٹیشن کی. ٹراپیکل ریجن آف افریقہ اور لیٹن امریکہ میں لارج اماؤنٹ آف ہیبیٹیٹ کو ڈسٹروائے کیا گیا جسٹ ٹو کلٹیویٹ دا پام آئل فار اکنامک گینز، جس کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے وائلڈ اینیملز، جن میں پرٹیکولرلی اورینگوٹین ہے، ٹائیگرز ہیں، ایلیفینٹس ہیں اور رائنوز ہیں، ان کی ہیبیٹیٹ ڈسٹروائے ہوئی ہے اور وہاں سے وہ ان کا جو نمبر ہے وہ کافی حد تک کم بھی ہو گیا. ملیشیا میں اور انڈونیشیا میں رین فارسٹ کے کافی زیادہ ٹریکس کو ریموو کیا گیا ہے جسٹ اگین فار دی کلٹیویشن آف پام آئل، کیونکہ پام آئل دنیا میں بہت زیادہ اکنامک گینز کے لیے مانا جا رہا ہے اور اس کی کلٹیویشن کے لیے بہت زیادہ فارسٹ ڈیمیج کیے جا رہے ہیں، ٹریکس کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ اس کے پلانٹس کو گرو کروایا جا سکے اور اس سے اکنامک گینز حاصل کیے جا سکیں، جس کا الٹیمیٹ نقصان ہماری وائلڈ اینیملس کو ہو رہا ہے. It is an estimate that 70% of deforested areas are converted into agricultural land. وہ تمام کے تمام ایریا کو ایگریکلچرل لینڈ میں کنورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں سے کراپس حاصل کی جا سکے. دو ہیومنز آر بینیفیٹڈ فرام دس فیکٹر، بٹ ہیومنز کے ساتھ جو دوسری لائف ریلیشن میں ہے، جو وائلڈ لائف ہے، وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. کوسٹل اینڈ میرین ایریاز، اب وہ وائلڈ لائف یا وہ وائلڈ آرگینزمز جو میرین ڈویلر ہیں، جو ایسے پانیوں میں رہتے ہیں جہاں سالٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی جب آپ ان ایریاز کو بھی ختم کریں گے تو وہ اینیملز کا سروائیول بھی پرابلم میں آئے گا. پاپولیشن گروتھ، اربنائزیشن، انڈسٹریلائزیشن ریزلٹڈ ان میرین اینڈ کوسٹل ڈیگریڈیشن. وہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے اپنی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے یا اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ڈیمیج کر دی ہیں یا ختم کر دی ہیں. ویری امپورٹنٹ تھنگ از دی ڈرینیج آف ویٹ لینڈ. ویٹ لینڈز ایکچولی وہ ایریاز ہوتے ہیں، واٹر باڈیز ہوتی ہیں جہاں پہ مائگریٹری برڈز ان پرٹیکولر آ کر پانی پیتی ہیں یا سروائیو کرتی ہیں یا اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتی ہیں. اب جب وہ وائلڈ لائف کو ڈرین آؤٹ کر دیا جائے گا یا ان میں پانی نہیں رہے گا تو آبویسلی جو مائگریٹری برڈز ہیں، پرٹیکولرلی واٹر فالز ہیں، وہ وہاں پہ نہیں آئیں گے اور جو ان کی نمبر ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا.
وائلڈ لائف ڈپلیشن میں بہت زیادہ سورسز ہیں, بہت زیادہ ریزنز ہیں. ویری امپورٹنٹ ریزن فار دا ڈپلیشن آف وائلڈ لائف از پولوشن. پولوشن از واٹ؟ دس از ایکچولی دی انوانٹیڈ تھنگس جو انوائرمنٹ میں انٹر ہو جاتی ہیں. دے مے بی فزیکل, دے مے بی کیمیکل, جو ایکچولی ریکوائرڈ نہیں ہوتی, مگر کوئی بھی انوانٹیڈ چینج اگر آپ کی انوائرمنٹ میں آتا ہے, دیٹ از کالڈ پولوشن. پولوشن کس سینس میں وائلڈ اینیملس کو ایڈورسلی افیکٹ کر سکتا ہے؟ دا ویری فرسٹ از دی انسیکٹیسائڈس. انسیکٹیسائڈس ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو انسیکٹس کی کلنگ کے لیے پرفارم کیے جاتے ہیں, پیسٹ کی کلنگ کے لیے پرفارم کیے جاتے ہیں کراپس پر. اسپرے فارم میں بھی اویلیبل ہیں, سم ٹائم ٹیبلٹس فارم میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں. مگر ان انسیکٹیسائڈس کا جو سب سے بیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو برڈز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ اس کا بیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. وائلڈ برڈز دے آر بیڈلی اور ہیویلی افیکٹڈ ود دی ہیوی ڈوزز اور ہائی کنسنٹریشن آف دا انسیکٹیسائڈس. دیر از این ایکسپیریمنٹ جس میں یہ چیک کر کے دیکھا گیا ہے کہ وہ برڈز جن پہ انسیکٹیسائڈ کا اسپرے ہوا ہوتا ہے, یا جب وہ انسیکٹیسائڈ کو انہیل کرتی ہیں, جب وہ اپنے ایگز لے کرتی ہیں تو ان کے ایگز کے جو شیلز ہیں وہ بہت فریجائل ہو جاتے ہیں. دے آر ایزی ٹو بریک ایکچولی. اور جب وہی برڈز اپنے ہی ایگز کے اوپر انکیوبیٹ کرنے کے لیے آگے بیٹھتی ہیں, ایگز بہت جلدی بریک ہو جاتے ہیں. تو جس سے ان کی جو اسپیشیز ہے وہ آبویسلی آگے ان کی جو جنریشن ہے وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. یعنی ان کا نمبر ڈکریز ہونے کی بہت بڑی ریزن دا اسپرے آف دا انسیکٹیسائڈس. سملرلی اٹس آئل اسپلیج. آئل اسپلیج میں اوشینک برڈز بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں اس سے. اس میں آئل جو ٹینکرز لے کے آتے ہیں, جو شپس جو آئل سے بھری ہوئی ہوتی ہیں, سم ٹائم وہ شپس میں سے آئل لیک کرتا ہے اور وہ پانیوں کے اوپر آ جاتا ہے, اینڈ ایز اے ریزلٹ باہر سے جانے والی آکسیجن واٹر باڈیز کے اندر نہیں جاتی, اور جو برڈز جب وہاں پہ آگے پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں تو آبویسلی وہ آئل ان کی باڈی میں جا سکتا ہے, جو ان کی ڈیتھ کی ریزن بھی بن سکتا ہے. پولوشن کی ایک اور ٹائپ جو وائلڈ لائف کے لیے پرابلمٹک ہے, دیٹ از نوائز پولوشن. بیکاز جو وائلڈ اینیملز ہیں ایکچولی ان میں سے کئی ایسے اینیملز ہیں وچ آر ویری شائے, اور اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو ان کی ریپروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں, جس کے لیے ان کا ہارمونل, ریپروڈکٹیو اور بیہیورل پیٹرن ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اینڈ ایز اے ریزلٹ دے کی ناٹ ریپروڈیوس ویل. پولوشن کی ایک اور امپورٹنٹ ٹائپ ہے واٹر پولوشن. ناؤ دا ویسٹ مٹیریل فرام دا ڈومیسٹک ایز ویل ایز انڈسٹریل things they actually entered or dumped into the water bodies. وہ واٹر باڈیز اگر وہاں پر فش کا سروائیول ہے, اگر وہاں کوئی اور اینیملز رہ رہے ہیں, تو یہ سارے کا سارا ویسٹ ان میں پوائزننگ کاز کرے گا, جس کی ایک بہت اچھی مثال ہوتی ہے فریش واٹر مسل پوائزننگ. یہ جو مسلز ہیں ایکچولی یہ دے آر یوز فار ایٹنگ پرپزز, مگر جب ان میں مسل پوائزننگ ہو رہی ہے, جب ان میں وہ زہر جو ڈومیسٹک یا انڈسٹریل ویسٹ کی وجہ سے آ رہا ہے, جب آپ ہیومنز اس کو ایز فوڈ یوز کرنے کی کوشش کریں گے تو آبویسلی کنٹامینیشن ہوگی, اور نہ صرف ہیومنز کو پرابلم آ رہا ہے بلکہ ان وائلڈ اینیمل اسپیشیز بھی پرابلم میں آ رہی ہیں. ان تمام کی تمام پولوشنز کے علاوہ وائلڈ لائف کی ڈپلیشن کی بہت بڑی ریزن ہے نیچرل ہیپننگز. نیچرل ہیپننگز میں سم ٹائم کہیں فائر پرابلم آ جاتا ہے, کہیں فلڈز آ جاتے ہیں, کہیں ہریکینز آ جاتے ہیں. وہ تمام کے تمام نیچرل ہیپننگز یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی جو پرابلمز ہیں, جب وہ آئیں گی تو ایک میسو ڈسٹرکشن ہوتی ہے وائلڈ لائف کی. اس میں اینیملز بھی شامل ہو سکتے ہیں, اس میں پلانٹس بھی شامل ہو سکتے ہیں.